بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کرنٹ افیئر کے حوالے سے آج ہم پاکستان اینڈ دا فیوچر آف کشمیر کا اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا آؤٹ لائن ہم کچھ اس طریقے سے بنائیں گے۔ سٹارٹ ہم لیں گے انٹروڈکشن سے۔ انٹروڈکشن کے بعد ہم لکھیں گے دا رول آف پاکستان ان دا کشمیر کاز۔ پاکستان نے کشمیر کاز کے حوالے سے اب تک کیا رول ادا کیا ہے۔ 1965 میں اسی وجہ سے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ 1965 میں وار ہوئی، 1999 میں کارگل وار، پھر 2019 میں پلوامہ اٹیک۔ کشمیر کاز میں انڈیا کا رول کیا رہا ہے، اسے ڈسکس کریں گے۔ 1990s میں جو انسرجنسی ہوئی، 2019 میں جو آٹونومس سٹیٹس تھا کشمیر کا، انڈیا نے وہ ریووک کیا۔ 2021 میں فارمرز نے کافی زیادہ پروٹیسٹ کیا۔ انٹرنیشنل جو انوالومنٹ ہے کشمیر کاز میں، اسے ہم ڈسکس کریں گے کہ یونائٹڈ نیشن نے کشمیر ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے کیا میڈیشن ایفورٹس کی ہیں۔ یو ایس پاکستان ریلیشنز اس کنٹیکس میں کافی امپورٹنس کے عامل ہے۔ چائنا انڈیا ریلیشنز کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے، اور اینڈ میں ہم دیں گے کنکلیوژن۔ تو آتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کی جانب۔ انٹروڈکشن میں ہم سٹارٹ اس طرح لے سکتے ہیں کہ کشمیر پر پاکستان اور انڈیا کا تنازع تقریباً 1947 سے ہے، جب یہ دونوں کنٹریز برٹش کولونیل رول کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ جب یہ برٹش کولونیل رول ختم ہوا اور ان دونوں ممالک نے اپنا انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیا، تب سے یہ دونوں ممالک کشمیر کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس پر ان کے درمیان کئی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں۔ کشمیر کاز پر دونوں ممالک کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ اس وقت یہ جو کشمیر ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہے۔ زیادہ تر علاقہ بھارت کے کنٹرول میں ہے اور پاکستان کے پاس ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر بھارت کو پوری دنیا کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں خاص کر اگر ہم بات کریں اگست 2019 میں کشمیریوں کی جو خود مختار حیثیت تھی، اس کو ختم کرنا شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو انڈیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ کشمیر کے حل کے لیے 4 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ ان فیکٹرز میں پاکستان، انڈیا، انٹرنیشنل میڈیشن اور کشمیریوں کا ذاتی سٹانس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دا رول آف پاکستان ان کشمیر کاز، کہ پاکستان کا کشمیر کاز میں کیا رول ابھی تک رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پہلے دن سے پاکستان کشمیریوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ایک آزاد ملک بنے۔ اس حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی کشمیریوں کو سپورٹ کیا ہے۔ اس سپورٹ کی وجہ سے انڈیا پاکستان پر اکثر کرٹیسزم کرتا رہا ہے کہ یہ کشمیریوں کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے اپنے پولیٹیکل گینز ہے، اور وہ ریجن میں انسٹیبلٹی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط الزام ہے انڈیا کی طرف سے، کیونکہ کشمیر جس طریقے سے انڈیا آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، اسی طریقے سے کشمیری بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، کسی کے تسلط میں وہ نہ رہے۔ کیسز ان پوائنٹ پہ اگر ہم بات کریں، پاکستان نے شروع دن سے ہی کشمیر کو سپورٹ کیا ہے۔ اسی وجہ سے 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، اور پھر انٹرنیشنل انٹرونشن کی وجہ سے سیز فائر ایگریمنٹ ان میں ہوا۔ پھر اسی مسئلے کی وجہ سے 1999 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، اور پھر انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور پریشر کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوا اور جنگ ختم ہوئی۔ 2019 میں پلوامہ پہ اٹیک ہوا، اور اس میں تقریباً 40
انڈین سولجرز مارے گئے، اور انڈیا کی طرف سے پاکستان پر الزام لگا کہ پاکستان نے اس طرح کا کچھ کیا ہے، اور اس وجہ سے کافی ٹینشن بڑھ گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں ممالک میں پھر ایک مرتبہ جنگ چھڑ جائے، مگر جنگ نہیں ہوئی، اور انڈیا کے جو الزامات تھے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے۔ دا رول آف انڈیا کی اگر ہم بات کریں، انڈیا نے تقریباً 1947 سے کشمیر پر قبضہ کیا ہے، اور ملین کے قریب اس میں اپنے ٹروپس ڈپلوائے کیے ہیں، اور پہلے ہی دن سے جو کشمیری اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی ابیوزز ہو رہے ہیں، آربیٹریری ڈیٹینشن ہے، اور اس میں خاص کر جو کشمیر کا ایک خود مختار حیثیت رکھتا تھا، ایک سٹیٹس رکھتا تھا، 2019 میں انڈیا نے اس سٹیٹس کو ریووک کر کے کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ بنا دیا۔ کشمیریوں کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کے لیے انڈیا نے ہمیشہ سخت سے سخت سٹیپس اٹھائے ہیں، اس میں تاکہ کشمیر کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ اسی وجہ سے بے انتہا انہوں نے وہاں پہ سیکیورٹی ڈپلوائی کی ہے، اور مختلف قسم کے کرفیوز وہاں پہ لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمیونیکیشن مینز ہوتے ہیں انہیں ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں تاکہ کشمیریوں کی آواز دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ انڈیا کے حوالے سے جو کیسز ان پوائنٹ ہے ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، 1990 کی جو انسرجنسی تھی وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں۔ 1990 میں جو کشمیریز تھے انہوں نے کافی زیادہ کوششیں کی، کافی زیادہ نکلے کہ ہم اپنا انڈیپینڈنس حاصل کر سکے۔ اس مومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے بہت ہی ہیوی ہینڈڈ کریک ڈاؤن کیا، اور پورے کشمیر میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ کی، اور کافی زیادہ لوگوں کو اس مومنٹ کو سپریس کرنے کے لیے قتل کیا۔ 2019 جو ریووکیشن آف آٹونومس اسٹیٹس تھا، انڈیا نے 2019 میں جو کشمیر کے پاس ایک خود مختار علاقے کا سٹیٹس تھا، وہ انڈیا نے 2019 میں اسے ختم کیا اور کشمیریوں کو اپنے ملک کا حصہ بنایا۔ 2021 میں انڈیا کے خلاف فارمرز نے بہت ہی زیادہ پروٹیسٹس کیے، اور جو نیو ایگریکلچر لاز تھے انہیں اوپوز کیا۔ اس مومنٹ کو پھر سپریس کرنے کے لیے انڈیا نے کافی زیادہ مظالم کشمیر میں کیے۔ انٹرنیشنل انوالومنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے ہی دن سے پاکستان کشمیر کا پیسفل ریزولوشن چاہتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ پاکستان کشمیر کے ایشو کو یونائٹڈ نیشن کے فورم پر لے کر گیا ہے۔ کافی زیادہ اس کے حوالے سے بلز پیش ہوئے ہیں اور کشمیریوں کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، مگر یونائٹڈ نیشنز کی کمزوری کی وجہ سے ان ڈیسیژنز کو پریکٹیکل شکل نہیں دی گئی، اور جس کی وجہ سے آج تک جو کشمیری ہے وہ انڈین مظالم کو برداشت کر رہے ہیں۔ مین ایریاز جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میڈیشن ایفرٹس، یونائٹڈ نیشن نے سیورل ایفرٹس کیے ہیں کہ اس ایشو کو ریزولو کیا جا سکے، اور خاص کر جو پیسفل ریزولوشن ہو، مگر ابھی تک ان ایفرٹس کا کوئی بھی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا۔ یو ایس پاکستان ریلیشنز کی اگر ہم بات کریں، the United States has had a complex relation with Pakistan, with the US providing military and economic aid to Pakistan while also criticizing its handling of terrorism in region۔ یو ایس کے ساتھ جو پاکستان کی ریلیشن شپس رہے ہیں، اکثر یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو ملٹری طور پہ اور اکنامک طور پہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور
اکثر پاکستان کو اس چیز پر کرٹیسائز بھی کیا ہے کہ وہ ریجن میں جو مسئلے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں فیل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی ہے، ٹھیک ہے، اس کشیدگی کی وجہ سے خاص کر جو ہمالین ریجن ہے انکلوڈنگ کشمیر، اس پر انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی کافی مسئلے چل رہے ہیں۔ کنکلوڈ ہم اپنے ٹاپک کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ دنیا اس وقت جن مسائل کو فیس کر رہی ہے، ان مسائل میں سے جو کافی عرصے سے جو ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے۔ اس مسئلے کو ریزولو کرنے کے لیے 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ ان فیکٹرز کو اگر صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو یہ اس پرابلمز کو ریزولو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا سٹانس، انڈیا کا سٹانس، انٹرنیشنل جو میڈیشن ہے، اور فورتھلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کشمیریوں کا سٹانس۔ ان چاروں فیکٹرز کو اگر پراپرلی یوٹیلائز کیا جا سکے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو بالکل آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اسی طرح کے اور ٹاپک انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر ہوتے رہیں گے۔